اسلام میں دھوکے اور ملاوٹ کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دھوکہ، ملاوٹ اور فراڈ یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جس قدر دھوکے باز ہے اسے اتنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، کہ جس نے دھوکے سے کام لیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ اشیاء کے اندر ملاوٹ ہو، چاہے وہ عقائد کے اندر ملاوٹ ہو، الغرض جہاں بھی جس جگہ پر بھی ملاوٹ ہو وہ حرام ہے۔ اور معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا جس کے اندر ملاوٹ ہو، دھوکہ ہو، جھوٹی قسمیں ہوں، خیانت ہو، بے ایمانی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں دودھ تو دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نظر آتی ہے، ہم مرچیں دیکھتے ہیں تو اس میں اینٹوں کے چورے کی ملاوٹ نظر آتی ہے، ہم دیگر اشیاء دیکھتے ہیں ان میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ جو بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے وہ ادویات لیتا ہے ان ادویات کے اندر بھی ملاوٹ ہے، اور یہ انسانیت کا سیدھا سیدھا قتل ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور قرآن کو آپ دیکھیے، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس نے کسی جان کے بدلے اور فساد پھیلانے کے بغیر کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا تو اس نے ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس قدر یہ قبیح عمل ہے۔ اسلام نے تو خیانت کرنے والے، دھوکہ کرنے والے کو ملعون کہا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک موقع پر ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے حضور کا گزر ہوا تو سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا، آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا، یا صاحب الطعام ما ھذا، اے غلے کے ڈھیر والے یہ کیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ یہ دھوکہ ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور بارش ہو رہی تھی جس وجہ سے میں نے ایسے کیا ہے۔ فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، کیا تو اس کو ظاہر کر دیتا تاکہ لوگ اسے دیکھتے؟ یہ ٹھیک نہیں تھا؟ مطلب یہ پھر حضور نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکے سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے جس قوم کے اندر دھوکہ عام ہو جائے، ملاوٹ عام ہو جائے، کرپشن عام ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، حقوق العباد تلف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے؟ حضور نے فرمایا، نہیں، مفلس تو وہ ہے جو قیامت والے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، حج کے ساتھ آئے گا، نفلی عبادات کے ساتھ آئے گا، بڑا کچھ اس نے کیا ہوگا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو ساتھ ہی ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا، اے پروردگار عالم، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا، اس وقت مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے نیکیاں دی جائیں۔ اس بندے سے نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا، وہ کہے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تیسرا آئے گا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ الغرض لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں، جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، وہ ساری نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور پھر بھی لوگ آ رہے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت رب فرمائے گا، اس کی نیکیاں تو ساری چلی گئیں، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، مالک ہمارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے تاکہ ان چیزوں کا بدلہ ہو جائے جو دنیا میں یہ ہمیں ستاتا تھا۔ یاد رہے، یہ دنیا فانی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔